السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ بڑی پابندی اور مواظبت کے ساتھ یہ اپنا درس قرآن چل رہا ہے، اور آج جو ہے الحمدللہ سورہ عصر کی تفسیر کرنی ہے۔ یہ سورہ عصر گرچہ بہت ہی چھوٹی سورت ہے، انا اعطینا کے بعد پوری سورتوں میں یہ چھوٹی سورت ہے، لیکن معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے ایک اتھاہ سمندر ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، سورہ کوثر لے لیجئے یا سورہ عصر لے لیجئے، بظاہر یہ چھوٹی، لیکن معنی و مفاہیم اور تراجم و مسائل کے اعتبار سے گویا کہ بالکل ایک دریا ہے، اتھاہ سمندر ہے۔ آپ ان صورتوں کے مفاہیم میں غوطہ لگاتے جائیں اور جتنا تہ میں آپ جائیں گے، ہیرے اور جواہرات آپ نکالتے جائیں گے، معنی و مفاہیم کے سمندر میں آپ ڈوبتے جائیں گے۔ یہ صورتیں ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بڑی بات فرما دی جب یہ سورہ عصر کے بارے میں آپ نے مطالعہ کیا اور اس کے معنی و مفاہیم کہ اس اتھاہ سمندر میں جو آپ نے غوطہ لگایا، تو آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر انسان سورہ عصر میں غور و فکر کرے، تفکر و تدبر سے کام لے، تو انسانی ہدایت کے لیے یہ سورت کافی ہے۔ اندازہ لگائیے، امام شافعی کوئی معمولی امام نہیں ہے، بہت بڑے امام ہیں اور بڑے مفکرین اسلام میں سے آتے ہیں، مفکر اسلام ہیں، فقیہ زمانہ ہیں، ان کا یہ قول ہے۔ تو یہ سورہ عصر ہے۔ محترم بزرگ دوستو، صحابہ کرام جب یہ سورت کا نزول ہوا تو آپس میں بڑے خوش تھے، خوشیاں منا رہے تھے، اور آپس میں جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو سلام کے بعد سورہ عصر کی باہم تلاوت کرتے اور ایک دوسرے کو سورہ عصر سناتے، اور پھر سلام کے بعد ایک دوسرے سے رخصت ہوتے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ سورہ عصر کیسی صورت ہے اور اپنے اندر کتنی جامعیت رکھتی ہے۔ لیکن بعض ایسے بھی سر پھرے ہر زمانے میں کجرو رہے ہیں جن کو عطا پتہ کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کے انکار کرنے والے، قرآن کا استہزاء کرنے والے وہ زمانے میں بھی تھے، اب بھی ہے۔ اے مسیلمہ بن کذاب ایک موقع پہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہنے لگا کہ بتاؤ ادھر کوئی نئی صورت اتری ہے نہیں، کوئی وحی تمہارے نبی پہ آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ تو عمرو بن عاص نے کہا ہاں، یہ تو اترنے کا سلسلہ ہی ہے، ایک نئی صورت اتری ہے اور وہ سورہ عصر ہے۔ تو آپ نے پوری صورت سنا ڈالی۔ جب والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عمرو بن عاص نے سنایا تو مسیلمہ بن کذاب کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، تأمل کیا، ٹھہرا رہا، اور پھر جو ہے کچھ بکنا شروع کیا، کذب و افتراء سے کام لیا، کچھ بات گڑھ کر کے سنانا شروع کیا کہ عمرو بن عاص مجھ پر بھی ایک نئی صورت اتری۔ عمرو بن عاص نے کہا اچھا سناؤ دیکھیں،
تم پر جو اتری وہ کیسی صورت ہے؟ تو وہی سنانا کیا یا وبر انما انت اذنان ویا صدر وسائر حذر ونقر، اس طرح کا بکواس بکا اور حفواظ سے کام لیا۔ تو عمرو بن عاص پھر کہتا ہے کہ بتاؤ یہ صورت کیسی؟ عمرو بن عاص نے کہا کہ تم کو تو معلوم ہے کہ تمہارے بارے میں جو میرا خیال ہے، تم بڑے کذاب ہو، جھوٹے ہو، اور تمہارا جو کذب و افترا جو ہے بالکل مشہور ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ جو اہل مجلس تھے، جو بت پرست لوگ وہاں تھے، اس کے اس بکواس پہ، اس افترا اور اس کذب و افترا پہ ان لوگوں نے بھی اس کا استہزاء کیا۔ ان لوگوں نے بھی کہا کہ تم بڑے کذاب معلوم ہوتے ہو۔ کہاں سورہ عصر اور کہاں اس کا یہ افواہ و بکواس کوئی جوڑ ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال ہر زمانے میں ایسے لوگ بھی رہے ہیں، لیکن جو قدر دان ہوتے ہیں تو بہرحال وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی عظمت کیا ہے اور سورہ عصر کا مقام کیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، چونکہ ہم قرآن سے بہت دور ہیں اور عربی زبان سے اور عربی گرامر سے اور ہمارا رشتہ بہت کمزور ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ سورہ عصر کیا ہے۔ بہت عظیم صورت ہے جناب، بہت عظیم صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس صورت کی شکل میں دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں آپ کو قرآن دیا ہے، بڑی بڑی ہدایت چھپی ہوئی ہے، جی بڑے بڑے معارف چھپے ہوئے ہیں۔ اب غوطہ لگا کے تو دیکھیے، تھوڑا سا مطالعہ کر کے تو دیکھیے، آپ جتنا سمندر کے تہ میں ڈوبتے جائیں گے، آپ ان صورتوں سے جواہرات نکالتے ہوئے جائیں گے۔ تو یہ دیکھ لیجئے اس صورت کا کیا انداز ہے، کیا اسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب سے پہلے قسم کھا کے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ عصر کے معنی زمانے کے آتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے زمانے ہی مراد لیا ہے، اور بڑے بڑے مورخین، مفسرین اور قرآن کے مدبرین نے اور بھی معنی لیے ہیں اور بھی اس سے مراد لیے ہیں۔ ابن کیسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صراط الدین مراد ہے۔ اسی طریقے سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے زوال شمس سے لے کر غروب شمس کے وقت تک یہ جو وقت ہے وہ مراد ہے۔ اسی طریقے سے ابو قتادہ کہتے ہیں اس سے جو ہے تیسرا پہر مراد ہے، اور مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہے عصر کی جو نماز ہے، جو صلاۃ وسطیٰ ہے، وہ مراد ہے۔ بہرحال یہ سب قرآن کے بڑے بڑے ماہرین ہیں اور بڑے بڑے دقاق حضرات ہیں، انہوں نے اجتہاد کی دنیا میں بڑی محنتیں کی ہیں اور اجتہاد کی روشنی میں ہزاروں معارف نکالے ہیں، ان کا حق ہے۔ لیکن مشہور روایت یہی ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے مراد لیا ہے زمانہ۔ چونکہ زمانہ میں ہی انسان اپنی آخرت بناتا ہے اور اپنی دنیا بناتا ہے۔ یہ جو زمانہ ہے، چاہے ماضی زمانہ ہو، چاہے حال ہو، چاہے مستقبل ہو، آدمی کبھی ماضی کسی کا خراب ہوا تو حال کو سنوار لیتا ہے، اگر حال بگڑ جاتا ہے تو پھر حال اور ماضی کو بگڑتا ہوا دیکھ کر مستقبل کو تابناک بنا لیتا ہے، روشن بنا لیتا ہے۔ یہ زمانے ہی میں رہ کر انسان کامیابی کی منزل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، اور بالون کے حضور پاک کا زمانہ مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان سراسر گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے، وہ گھاٹے میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو انسان ایمان سے خالی ہے وہ گھاٹے میں ہے، جو انسان اعمال سے خالی ہے وہ خسارے میں ہے۔ لیکن جس انسان کو ایمان مل گیا، اعمال صالحہ مل گئے، وہ تو پھر گھاٹے سے نکل کر کامیابی کی منزل طے کر لیا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے
کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اچھے اعمال کرنا کافی نہیں ہے، آگے جو دو باتوں کی اور دعوت دی جا رہی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اگر تم نے ایمان لایا ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ ایمان کی دعوت بھی دو۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اگر آپ نے اچھے اعمال کیے ہیں تو تم پر ضروری ہے کہ اچھے اعمال کی دوسروں کو تلقین بھی کرو، دوسروں کی نصیحت بھی کرو، یعنی دعوت و تبلیغ بھی کرنی ہے، خود بھی سنورنا ہے، دوسروں کو سنوارنا ہے، اپنی آخرت بھی بنانی ہے، بھائیوں کی آخرت اور عقبہ کی فکر بھی کرنی ہے۔ گویا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان کی دعوت دینا، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، گویا کہ اعمال صالحہ کی دعوت دینا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس دونوں سے مراد یہ ہے کہ معروف باتوں کی دعوت دینا اور منکرات سے گویا کہ لوگوں کو روکے رکھنا اور منکرات پہ روک ٹوک کرنا، یہ بھی ایمان ہے اور یہ بھی اسلام کا تقاضا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مر منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی منکرات کو دیکھے، منہیات کو دیکھے، ناجائز کاموں پہ کسی کو عمل کرتا ہوا دیکھے تو زور بازو سے روک دے، پوری طاقت اور توانائی جھونک دے اور اس کو ان برائی سے جو برائی میں ملوث ہیں اس کو روک دے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو، اگر اس کی تاب نہ ہو اور ایسی توانائی اور قوت نہ ہو تو زبان سے کہہ دے کہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، اسلام کے منافی ہے، شریعت کے خلاف ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے ہو تو کم سے کم کوئی برائی کو دیکھو، کوئی عمل سو کو دیکھو، ناجائز کاموں میں کسی کو ملوث دیکھو تو دل میں کم سے کم اس کو برا جانو اور دل سے برا جانو، دل میں اس کی قباحت آنی چاہیے۔ اگر برائی کو دیکھ کر برائی کی قباحت نہیں آ رہی ہے اور دل میں برائی پیدا نہیں ہو رہی ہے، دل میں یہ احساس نہیں جاگ رہا ہے کہ بڑا یہ برا فعل ہے، بڑا یہ برا کام ہے، دل پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، تو گویا کہ ایمان کا بھی خیر منانا چاہیے کہ اس کے پاس ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ دل میں کسی کی دل میں برائی آئی کہ برا کام ہے تو سمجھیے کوئی کمزور ایمان ہے۔ دل میں اگر کسی طرح کی کوئی نفرت پیدا نہیں ہوئی تو سمجھ لیجیے کہ اس کے پاس ایمان ہوتے ہوئے بھی ایمان نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں بڑے بڑے پیغامات ہیں اور ہدایتوں کا ایک سمندر ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ الدین النصیحہ، بڑے بڑے انبیاء دنیا میں آئے، اگر وہ صرف اپنے ایمان پہ جمے رہتے، اپنے ہی اعمال پہ قائم رہتے تو شاید یہ دنیا گمراہی اور ضلالت میں پھنس کر اور یہ جہنم رسید ہوتی۔ لیکن سارے انبیاء خود ایمان کے ساتھ اور اچھے اعمال کے ساتھ دعوت دی، توحید کی دعوت دی، توحید کا ڈنکا بجایا، اعمال صالحہ کی طرف لوگوں کو لانے کی کوشش کی، جبکہ ان کو بڑی بڑی مصیبتیں جھیلنی پڑی، حالات سے دوچار ہونا پڑا اور بہت کچھ سہنا پڑا، جب بھی انہوں نے دعوت و تبلیغ کے لائن کو نہیں چھوڑا۔ تو گویا کہ اس امت پر بھی گویا کہ فرض ہے، اب کوئی نبی نہیں آنے جا رہے ہیں، ہمارے نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو جو ان کی امت پہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایمان لا کے دوسروں کو ایمان کی دعوت دے، اچھے اعمال کر کے دوسروں کو اچھے اعمال کی تلقین کرے، نصیحت کرے۔ یہ سورہ عصر ہے، ایسے تو اور بھی بڑی تفاسیر ہیں، بڑے بڑے معارف و مفاہیم ہیں، لیکن میں وقت کو بچانے کے لیے اور کم وقت میں چاہتا ہوں کہ بس کچھ خاص باتیں آ جائیں اور جو ہماری ہدایت کے لیے کافی ہوں۔
وافی ہوں، شافی ہوں، خیر الکلام قل وما دل، کبھی کبھی تھوڑی بات جو ہے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ انہی چند گزارشات اور چند تفاسیر پہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل پیرا کر دے اور عملی میدان میں ہم تمام امت کو لا کے کھڑا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔